گلگت بلتستان اسمبلی کے 30 نو منتخب ارکان نے حلف اٹھا لیا ہے اور اسی کے ساتھ حکومت سازی کی دوڑ بھی اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے۔ گلگت بلتستان میں 24 جنرل، 6 خواتین اور 3 ٹیکنوکریٹ نشستیں ہیں۔ اسمبلی میں پیپلز پارٹی 13 ارکان کے ساتھ سب سے بڑی جماعت ہے، مسلم لیگ نون کے 9 ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کے 6 اور اسی طرح مجلس وحدت المسلمین کے 1 اور 1 آزاد رکن نے آج کے روز حلف اٹھایا۔ حکومت بنانے کے لیے سادہ جو اکثریت درکار ہے وہ 17 کی ہے اور یہی وہ نمبر ہے جو سیاسی جوڑ توڑ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی کے درمیان بتایا جا رہا ہے کہ معاملات طے ہیں، لیکن خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ استحکام پاکستان پارٹی اپنا وزیر اعلیٰ نامزد کرنا چاہتی ہے اور اس مقابلے میں خود کو آزمانا چاہتی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنا ہوگی آپ کو کہ استحکام پاکستان اچانک سے گلگت کے خطے میں آپ کو ایک چیلنج کے طور پر نظر آئی ہے اور اس نے پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دیا ہے۔ اس ساری صورتحال میں جہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی آئینی عہدوں کو لے کر مشاورت کر رہے ہیں، گورنر کس کا ہوگا، اسپیکر کس کا ہوگا، ڈیپٹی اسپیکر کس کا ہوگا، تو وہیں استحکام پاکستان پارٹی جو پہلے معاملات طے کر چکی تھی وہ اس وقت جو ہے ایک نئے چیلنج کی صورت دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے۔ البتہ پیپلز پارٹی نے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے امجد ایڈوکیٹ کو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے لیے پیپلز پارٹی کی طرف سے نامزد کر دیا ہے اور پیپلز پارٹی کے ساتھ نون لیگ نے بھی تعاون کا عندیہ دے دیا ہے اور یہ سیاسی منظرنامہ جو ہے اس وقت دلچسپ ہو گیا استحکام پاکستان کی وجہ سے۔ تو استحکام پاکستان گلگت کے اور سیاسی استحکام میں، سیاسی حکومت کے استحکام میں کنٹریبیوٹ کرے گی یا چائے کی پیالی میں یہ طوفان برقرار رہے گا، بپا رہے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔